بڑی اہم خبر آئی ہے جہاں ٹرمپ نے جو ہے نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہو سکتا ہے، اگلے 2 دن میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اسلام آباد میں، پاکستان میں۔ اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ انجینئر خرم دستگی۔ السلام علیکم خرم صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ خرم صاحب، اسلام آباد ٹاکس تو بڑی کامیابی کے ساتھ ہوئے، نہ صرف ٹرمپ نے، جے ڈی وینس نے جو ہے وہ تعریفیں کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، پرائم منسٹر شہباز شریف کی، بلکہ دنیا نے سراہا اس بات کو کہ جو سلسلہ پاکستان نے شروع کیا ہے وہ اپنے کسی پازیٹیو آؤٹ کم تک جو ہے وہ پہنچے۔ اب لیکن ٹرمپ نے ایک سیکنڈ راؤنڈ کا بھی جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے۔ ویسے بھی یہ باز گشت تو تھی کہ شاید کوئی اور راؤنڈ بھی ہوگا، یہاں پہ معاملات ختم نہیں ہوئے ہیں، تو یہ راؤنڈ کا انہوں نے عندیہ دیا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں، پاکستان میں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے مذاکرات ختم ہوئے اتوار کے روز، ان کے اختتام پر دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، کوئی تلخ بات نہیں کی۔ جے ڈی وینس نے بھی جو ہے بڑی مختصر بات کی، اور انہوں نے بجائے کوئی نیم کالنگ کے یا جسے کہتے ہیں بلیم گیم کھیلنے کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا پروپوزل رکھا تھا اور ایرانینز نے اس کو ایگری نہیں کیا۔ ایرانینز نے بھی جب اپنی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت قریب تھے، لیکن آخر میں آ کر جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ پیدا ہوا، تو لہذا اس کی بنیاد پر یہی بنی کہ اگلے راؤنڈ کی جو کی پاسبلٹی تھی وہ بڑھ گئی پہلے سے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلاکیڈ کا عندیہ دیا، لیکن بلاکیڈ کا جو ریاکشن ہے خاص طور پہ جو چائنا سے آیا ہے، اس نے بھی سب کو متفکر کیا۔ اور اب جو معاملہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو اس جنگ کی وجہ سے جو انرجی کی قیمتیں ہیں اور دوسرے انپوٹس کی قیمتیں، صرف قیمتیں بڑھی تھیں، لیکن اگر یہ بلاکیڈ کی حد تک معاملہ پہنچتا ہے اور حل نہیں ہوتا تو پھر پوری دنیا میں شارٹیجز ہوں گی۔ اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آج سے 97 سال پہلے 1929 میں جو ہے ایک گریٹ ڈپریشن آیا تھا، تو ایسا ایک گریٹ ڈپریشن کی طرف ہم جائیں گے جب انرجی پرائسز بہت ہائی ہیں، شارٹیجز ہیں، پوری دنیا میں کساد بازاری ہوگی اور بے روزگاری ہوگی، امریکہ میں بے روزگاری ہوگی۔ تو یہ غالباً جو اب معاشی معاملات ہیں اور جو خرابی ہو رہی ہے وہ فوقیت لے رہے ہیں سیکیورٹی ایشوز پر، کیونکہ امریکہ اور ایران دونوں کو معلوم ہے کہ ایک دن اور کی بمباری یا میزائل داغنے سے ان کو کوئی مزید اسٹریٹجک فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ڈیمینشنگ ریٹرنز آ گئے، تو اس لیے بھی یہ ایشو جو ہے اس میں سالو ہے۔ جو آئی تھنک جو رکاوٹ تھی وہ آج واشنگٹن میں امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات بھی آج شروع ہوئے ہیں، تو وہاں بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جانا، جو نیو یارک پوسٹ کا انٹرویو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیار ہے ان مذاکرات کو کسی فیصلہ کن موڑ پر لے کے جانے کے لیے۔ ایرانینز تو پہلے ہی اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، ان کا جو 70 رکنی وفد اسلام آباد آیا تھا وہ ہر قسم کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان میں موجود تھے، تو لہذا وہ تو اس کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جو پچھلے راؤنڈز امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی عمان میں ہوا، پھر اس سے پہلے جو 2015 میں JCPOA ہوا تھا، تو جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ تو بہت کہتے ہیں تفصیل میں، یعنی باریک تفصیل میں ڈسکس ہو کے ڈیسائیڈ تقریباً ہو چکا ہے، اس پہ اتنا وقت نہیں لگے گا۔ ایشو تو آبنائے ہرمز کو کھولنا اور کھول کر رکھنا اور اسرائیل کا جو کردار ہے اس کے اوپر ابھی کوئی رکاوٹ ہو۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک کہہ سکتے ہیں ان ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو ہے وہ رول پلے کیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ تمام سائڈز کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اب 3 بون آف کنٹینشنز میجر جو نظر آتی ہیں، اس میں ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل اور لیبنان کے اب ڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں سنس 1993 پہلی دفعہ، دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اور تیسرا یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ 2 جو پوائنٹس ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز یا یورینیم انرچمنٹ، پاکستان صرف مذاکرات کی حد تک اپنا فیسیلیٹیٹر کی حد تک جو ہے اپنا کردار پلے کرے گا، یا کوئی ڈائریکٹ گارنٹر یا اس میں ڈائریکٹ رول بھی جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان خود تو یہ پیشکش نہیں کرے گا جب تک دونوں فریقین اس معاملے میں مل کر پاکستان کو
یہ پیشکش نہ کریں کہ اس میں کوئی گارنٹی کا رول یا گارنٹور کا رول جو ہے ادا کرے. پاکستان کے لیے جو گارنٹی کا رول ہے وہ ایک مشکل آئی تھنک ذمہ داری ہوگی, جہاں امریکہ انوالو ہے اور صدر ٹرمپ جو بہت سیلانی طبیعت رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سفارتی مقصد ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی موجودگی ویسے وہ کامیابی رہے گی کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی ایران کے ساتھ, یہ پھیل کر عرب ایران جنگ نہیں بنی نہ ابھی تک, جو کہ ایک پاکستان کے لیے بھی کامیابی ہے, خطے کے لیے بھی کامیابی ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ایک پورے خطے کا سیکیورٹی اور معاشی آرکیٹیکچر بنے گا, چاہے وہ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا ہے یا آنے والے دنوں میں اب جب کہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کا جو تصویراتی مفادات ہیں وہ پہلے سے بہت کم ہو گئے, تو پاکستان کا رول جو ہے ناٹ ایز گارنٹر لیکن کم از کم جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس وقت پاکستان نیٹ سٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس تنازع حل ہونے کے بعد تو غالباً ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بھی پاکستان کو ملے گا. صحیح, بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اچھا آپ نے بیک گراؤنڈ دیا. آپ نے بڑی بات کی اور بالکل ٹھیک کی کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سیلانی طبیعت کے مالک ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں, لیکن ایک چیز میں تو کانسٹنٹ ہے سر, وہ یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرنے میں تو کبھی انہوں نے انپریڈکٹیبلٹی نہیں دکھائی, ہمیشہ جب بھی بات کی اچھے لفظوں میں کی. آج انہوں نے پھر وہی رپیٹ کیا نیو یارک پوسٹ کو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا رول چاہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں, جس کا وہ کہہ رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں ان فیلڈ مارشل کو کسی طریقے کے آپ رول دیں, یا وہ گارنٹی والی بات جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایرانین اور امریکن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا, تو اس کو برج کرنا چاہتے ہیں وایا فیلڈ مارشل. آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ جی, فیلڈ مارشل نے امریکہ کا ٹرسٹ حاصل کیا تب سے جب انہوں نے صدر ٹرمپ کے صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی دہشت گردی میں ایک دہشت گرد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا, اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کو صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جس کا شکریہ ادا کیا. بہت کم ملک ہیں جس کا صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا, تو تب سے فیلڈ مارشل کو ایک صدر ٹرمپ کے ذہن میں ایک مثبت امیج ہے, لیکن زیادہ تو اس پہ کریڈٹ جو ہے وہ مارکہ حق کو جاتا ہے, جس میں ثابت کیا پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں کہ پاکستان اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن ہندوستان کو شکست دے سکتا ہے, تمام اپنی کم مائیگی کے باوجود. اس سے مزید بہتر ہوا. اور دوسرا یہ کہ جنرل عاصم منیر کے ایران کے کچھ عسکری حلقوں میں بہت پرانے تعلقات ہیں, جب وہ دوسرے عہدوں پر بھی فائز تھے, اور اس میں جب انہوں نے ایک پیغام رسانی کا کردار جون 2025 میں بھی ادا کیا, جس کا آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی پارلیمان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے اس وقت بھی, اور ابھی بھی انہوں نے بڑی ذمہ داری سے اور اصول کی بنیاد پر تمام جو سفارتکاری ہے وہ کی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس میں بھی جو فیلڈ مارشل تھے وہ اس کمرے میں موجود تھے جہاں ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ان کو اب ایران اور امریکہ دونوں کا اعتماد حاصل ہے. غالباً اسی لیے جو ان کا نام بھی لیا جاتا ہے بار بار, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے جو اعلامیے تھے اس میں نام لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا گیا. تو سر آپ نے جیسے بتا رہے ہیں ان کی فیلڈ مارشل صاحب کی کہ ٹرمپ یا امریکنز بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, ایرانینز کا بھی ہمیں اب ٹرسٹ نظر آ رہا ہے, ساری چیزیں. تو آپ کیونکہ پوری آپ کا بھی ایک ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ ہے, خود آپ فارن منسٹر رہے ہیں, ان چیزوں کو ڈیلی کیسز کو سمجھتے ہیں. پچھلے سال جو پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا تھا بلاول بھٹو صاحب کی, اس میں آپ بھی اس کا حصہ تھے. آپ کی کیا اس میں ریڈنگ ہے کہ اگر اتنی جلدی ود ان 3-4 days یہ دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے ایرانین اور امریکن کی, وہ بھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے, تو پاکستان نے کوئی رول ادا کیا ہے, کوئی میسیجنگ, کوئی پازیٹیو میسیجز بھیجے گئے ہیں ایران کو اور ان کو امریکنز کو کہ اب آپ آئیں تو ڈیل جو ہے نا اس دفعہ ہو سکتی ہے پازیٹیولی؟ دیٹس دا ریزن کہ دونوں سائڈز دوبارہ آ رہی ہیں. اس کے بغیر تو شاید مشکل ہوتا اگر انہیں یہ انڈیکیشن ہوتی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا.
जी देखिए, पाकिस्तान के लिए ये गारंटी तो देनी भी नहीं चाहिए और नहीं दी मेरे ख्याल में कि जी हम फैसला कुन राउंड करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने एक सच्चाई से जो पैगाम रसानी की है, और जैसा मैंने कहा कि अब मुआशी जो क्राइसिस है वो बहुत फोकियत ले गया सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, तो पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को करीब लाने में जिस तरह किरदार अदा किया। आज ये भी खबर हुई कि असल जो एक वजह बनी थी वो ये थी कि अमेरिका का मुतालबा था कि ईरान 20 साल तक जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, और ईरान ने उनको 5 साल ऑफर किया। तो लिहाजा अगर 10 साल पे या 12 साल पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो यही लगा है कि बहुत सारे इश्यूज पे जहां एक जरूरत थी कि ईरान का जो वफद है वो भी जाकर अपनी लीडरशिप से बात कर ले और अमेरिका का जो वफद है वो भी जाकर बात कर ले, तो अब जबकि बात हो गई है दोनों लीडरशिप से, तो एक दरवाजा नया खुल रहा है कि जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं अब ये एक इस्लामाबाद प्रोसेस बनने जा रहा है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि इस वक्त डील की किसको अर्जेंट ज़रूरत है, या दोनों को ज़रूरत है, अमेरिका को और ईरान को, या ईरान को ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉकेड हो रहे हैं, या अमेरिकन को ज़्यादा है कि वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा हो चुके हैं कि जनाब कि वो शायद इस तरह की कन्फेडरेशन जंग में वो एंटर हुए हैं, उनके अपने यहाँ भी बहुत सारी उस पर तनकीद आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि हु इज़ इन हरी कि जल्दी से इसको वेंड अप करें और बात को ख़त्म करें? मतलब हम तो चाहते हैं, दुनिया तो चाहती है, वो तो हरी में है। इन दो मुल्कों का क्या लगता है आपको सर? जी, मेरे ख्याल में तो कोई इसमें अब इबहाम नहीं है कि अमेरिका को डील की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के बैनुल-अक़वामी मफादात हैं। ईरान का मफाद सिर्फ उसका अपना मुल्क है। देखिए, ईरान तो सैंक्शंस के तहत है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड में, कमोडिटीज की ट्रेडिंग में उनके कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट कोई नहीं है, उनके कोई बेसिस नहीं है पूरी दुनिया में जहां उनको गुडविल चाहिए दूसरे ममालिक की। अमेरिका के तो अभी भी तमाम तर जो खराबी सदर ट्रंप की क़यादत में हुई है, उनके वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, और उनको ये नजर आ रहा है कि जो अरब ममालिक हैं वो भी उनके हवारी हैं और एलाइज हैं। तो लिहाजा अमेरिका की और उनके अरब हवारियों की, यूरोप की और मशरकी एशिया में भी जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हवारी हैं, उन सब का मुश्तरका ये मुतालबा है कि ये मामला जल्द अज जल्द हल किया जाए। आपको मालूम है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर और सदर मैक्रोन फ्रांस के, वो गालिबन 3 दिन बाद एक समिट भी होस्ट कर रहे हैं कि आबनाए होर्मुज़ को खुला रखने का क्या तरीक़ेकार होगा मुस्तक़बिल में।